بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہمارا سبق سورۃ آل عمران آیت نمبر 93 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ من قبل ان تنزل التوراۃ قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین۔ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انفاق سبیل اللہ کے بارے میں فرمایا، اور یہ آیت ڈائریکٹلی بنی اسرائیل کے بارے میں ہے۔ ان کے ایک اعتراض کو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ کل الطعام، کھانے کی تمام چیزیں، حل لبنی، حلال تھیں لبنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم، الا بغیر سوائے اس کے، ما حرم حرام کر لیا انہوں نے اسرائیل نے اپنے اوپر، اللہ نفسی اپنے اوپر، یعنی تمام کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، مگر کچھ ایسی چیزیں تھیں کچھ انہوں نے اپنے نفس پر انہیں حرام قرار دے دیا۔ من قبل ان تنزل التوراۃ، تورات کے نازل ہونے سے پہلے۔ قل فاتوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، قل فاتوا بالتوراۃ، تورات کو لاؤ، فتلوها، اس کی تلاوت کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کو ذرا پڑھ کے تو دیکھو۔ یہاں جو ہے ایک بنی اسرائیل جو ہے ان کا یہ اعتراض ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یعنی ان کی جو شریعت تھی، انہوں نے کہا جاتا ہے کہ اونٹ کا جو گوشت تھا اس کو کسی بیماری، اور بعض لوگ اس کو عرق النساء کی بیماری کہتے ہیں، کہ لاحق تھی، اس وجہ سے انہوں نے اونٹ کا گوشت اور دودھ جو ہے وہ اپنے اوپر ممنوع قرار دے لیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد آنے والی ان کی اولاد نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے اوپر بالکل لازم کر لیا۔ تو یہودی یہ کہتے تھے کہ شریعت محمدی میں جو ہے نا بعض ایسی چیزیں حلال کر دی گئی ہیں جو شریعت موسوی میں حرام تھی، مثلا یعنی اونٹ کا گوشت۔ تو میں نے جیسے پہلے ذکر کیا کہ یہ جو حضرت یعقوب کی اولاد ہے نا، انہوں نے اپنے اوپر بعد میں یہ سنی سنائی، اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیا، اونٹ کے جو گوشت تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں کی حرمت تورات میں نازل نہیں ہوئی۔ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چیزوں کی جو حرمت ہے وہ تورات میں نے نازل نہیں کی۔ کھانے پینے کی وہ تمام چیزیں جو اسلام نے حلال قرار دی ہیں وہ بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، سوائے اس چیز کے جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذاتی ناپسند کے باعث اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ہماری جس طرح شریعت میں ہے کہ اللہ نے فرمایا پچھلی آیت میں کہ تم اپنا سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی راہ پہ خرچ کرو، تو جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں جو ہے اس میں یہ اصول تھا کہ تم اللہ کی خاطر اپنی پسندیدہ چیزوں کو کھانا چھوڑ دو۔ یعنی ہر شریعت میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو بعد والی شریعت میں منسوخ کر دی گئی یا اس میں کچھ تبدیلی کر دی گئی، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد تھی تو ان میں سلبی بہن بھائیوں کے ساتھ نکاح جائز تھا، بہن بھائی کا نکاح ہو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جائز تھا، لیکن بعد میں اس کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرما دیا۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں ایک ہی وقت میں دو بہنوں کی شادی کہ کوئی آدمی رکھ سکتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے اپنے نکاح میں دو سگی بہنیں تھیں، لیکن بعد میں یہ حکم جو ہے اس کو بھی منسوخ کر دیا گیا، شریعت محمدی میں یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ بعض احکامات بعض شریعتوں میں جائز اور بعض میں ناجائز، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ یہ جو بات ہے کہ شریعت محمدی میں کچھ چیزیں حلال قرار دے دی گئی ہیں اور جو شریعت موسوی میں نہیں تھی، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ وضاحت فرمائی ہے
کہ یہ حرام قرار نہیں دی، بلکہ اسرائیل نے خود اپنے اوپر لاگو کر لی تھی اور وہ نہیں اس کو کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے، جبکہ حضرت یعقوب کا دور تو تورات سے پہلے کا ہے، تو تورات میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پہ یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ فاتو بالتورات، فتلوا، تورات کو منگواؤ، اس کو پڑھو، اگر تم ان کو تم صادق، اگر تم سچے ہو تو تورات میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہو، یا اونٹ کے گوشت کے بارے میں خاص طور پہ یہ جو بات چلی ہے کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں یہودیت جو ہے وہ اسلام میں ہر وقت خامیاں جو ہے اس کو تلاش کرتے رہتے، کیونکہ ان کی نیت میں ہی بغض تھا، وہ اسلام کو ہر وقت یعنی کمزور کرنے کے در پہ تھے، تو اس لیے وہ کوئی نہ کوئی خامی تلاش کرنے کی کوشش کرتے، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو اگر تم سچے ہو تو تورات کو لاؤ اور پڑھو، اس چیز کی یہاں وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین کو سمجھنے تاکہ ہم یہودیت کے اس طرح کے دعووں کا جواب دے سکیں، اللہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں ان کو سیکھیں اور سیکھ کر پھر اس پر عمل کی بھی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔